درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذني وعودي. قال: إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل الآياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه السلام. صدر محترم، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ اجلاس جو اس مدرسے کی جانب سے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد کیا گیا. آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان سماعت فرمایا اور اخیر میں صدر محترم کی نصیحت آمیز بات اور دعا پر انشاءاللہ یہ اجلاس مکمل ہو جائے گا. زیادہ دیر تک پروگرام چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ خود ہی قابل رحم نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ 2 لائنیں لگائی جائیں. ایک لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جو اپنی بیویوں سے ڈرتے، اور دوسرے لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جس سے ان کی بیویاں ڈرتی ہوں. تو بیویوں سے ڈرنے والی لائن جو اسٹارٹ ہوئی تو وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. جو آ رہا ہے اسی لائن میں کھڑا ہو رہا. اب بیوی شوہر سے ڈرتی ہو، وہ لائن اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس لائن میں کوئی جانے کے لیے تیار نہ. بڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آ کر کے دوسری لائن میں کھڑا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ چلو اس مجمع میں کم سے کم ایک مرد تو نظر آیا کہ اس سے اس کی بیوی ڈرتی ہے، باقی تو سب بیویوں سے ڈرتے ہیں. تو اس نوجوان کو بلا کر کے بادشاہ نے پوچھا، تم سے تمہاری بیوی ڈرتی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب کچھ نہیں جانتا. میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور لا کر کے ہم کو یہاں کھڑا کر دیا، آگے ہم کچھ نہیں جانتے. تو بادشاہ کہنے لگا، یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک، یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک ہے. اب آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں تفصیل درکار نہیں ہے، مگر آپ کی حالت ظاہر یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے 10 بجے رات تک کی چھٹی لے کر آئیں، اور 10 بجے کے بعد آگے پروگرام چلے گا تو آپ گھڑی دیکھنا شروع کر دیں گے. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں چلے گا. میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر آیت اور نبی کی ایک مختصر روایت پڑھی. اس میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی ہے، وہی 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ.
اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنی نبوت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا، یہ نعمت موسیٰ کو ملی تو دل میں حضرت موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن مسلمان کو چاہے دنیا کی نعمت ملے یا دین کی نعمت ملے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمت، پہلے مکان نہیں تھا اب مکان بن گیا، پہلے ذاتی سواری نہیں تھی اب ذاتی سواری ہو گئی، پہلے لڑکا نہیں تھا اب گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا۔ دنیا کی نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور دین کی نعمت ملے، پہلے بے نمازی تھے اب نمازی بن گئے، پہلے خدا سے نڈر تھے اب خدا سے ڈرنے لگے، پہلے گناہ پر گناہ کرتے تھے اب ہر گناہ سے بچنے لگے۔ یہ دین کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دل میں الحمدللہ کہو تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس آیت کے ٹکڑے سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی اللہ نے موسیٰ کو بنایا، معلوم کیا ہوا؟ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا۔ وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے نبی فل پاور ہوتا۔ کوئی مائی کا لال دنیا بھر میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے نبی کو نبی بننے کا پاور دیا یا اللہ نے نبی کو نبی بنانے کا پاور دیا۔ نبی نہ اپنے پاور سے نبی بنتا اور نہ نبی بنانے کا اپنے اندر پاور رکھتا ہے، یہ پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے نبی کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبی اللہ، رسول اللہ، پیغمبر خدا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، خدا کا پیغمبر۔ یہ نبی خود نہیں بنا ہے بلکہ اللہ نے اس کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہماری بات دھیان سے سنو، ہماری بات کان لگا کر سنو۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ رسول کی جب بات کی جائے تو ہر آدمی کو محتاج بن کر کے سننا چاہیے۔ اللہ رسول کی جب بات کی جائے تو ہر آدمی کو طالب بن کر کے سننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ زبان حال سے کہتے ہیں اللہ ہم سراپا کان بن گئے، ہم ہماتن آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بات فرمائی اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ حضرت موسیٰ نے زبان حال سے کہا اللہ ہم نے آپ کو اللہ جانا، اللہ ہم نے آپ کو اللہ مانا۔ اللہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کو اللہ کہنا، اللہ کو اللہ بولنا، یہ نہیں ہے اللہ کا مطلب۔ پھر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مطلب بیان کیا۔ علماء جانتے ہیں آیت کی تفسیر اگر آیت میں آ جائے
تو وہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ نے اللہ کا مطلب بیان کیا، اللہ کیا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کو اللہ بولنا یہ نہیں اللہ کا مطلب، اللہ کو اللہ کہنا یہ نہیں اللہ کا مطلب۔ پھر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا معلوم؟ ایک آدمی اللہ کو اللہ تو بولتا ہے مگر عبادت وہ غیر اللہ کی کرتا ہے، وہ اللہ کو اللہ ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ ماننے والا وہی ہے جو اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرتا ہو، وہ ہے اللہ کو اللہ ماننے والا۔ ایک آدمی اللہ کو اللہ بولتا ہے مگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کے اللہ بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ ہم نے آپ کو الہ مان لیا، ہم نے آپ کو تنہا معبود و مسجود مانا، اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اب سنو آگے ذرا دھیان، ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے۔ سب سمجھ رہے ہیں تو آپ لوگ 10 بجے کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں کیا؟ 10 بجے کے بعد میں آپ کو بات سمجھ میں آتی تو آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ جس کو الہ مانا جائے وہی اللہ کہلاتا ہے۔ آج جس دور سے ہم آپ گزر رہے، اس دور میں ایمان پر باقی رہنا، ایمان پر جمنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام، قرآن، ایمان، نبی، خدا، پیغمبر، ہر ایک کے خلاف بولنے کے لیے دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے کلام کی مخالفت، اللہ کے نبی کی برائی، خود اللہ کی برائی کرنے والے اس دنیا میں موجود۔ ایک یہودی نے ایک مسلمان سے سوال کیا، سوال دھیان سے سنو، جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہودی نے مسلمان سے کہا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے بارے میں تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دھیان سے سنو، پہلی تعریف اس نے کیا کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ یہ بتاؤ کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا؟ اب اگر مسلمان کہے نعوذ باللہ اللہ دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں، اور اگر کہے اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں، ڈبل اللہ۔ اب جواب دے تو کیا جواب دے؟ جب اس طرح کے سوال کیے جائیں تو آپ ایسے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش نہ کرو۔ ایسے سوالوں کے جواب کے لیے معتبر مستند عالم کی ضرورت۔ ہر مولوی اس طرح کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو لوگ ان نزاکتوں سے واقف ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا ہم تو پڑھے لکھے آدمی نہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک عالم ہیں، ان کے پاس چلو، وہ جواب دے دیں گے۔ کیوں؟ وہ ایسے روگیوں کا علاج کرتے ہیں، ایسے بیماروں کی دوا ان کے پاس ہے۔ اب اس یہودی کو مولانا کے پاس لے آیا، مولانا نے یہودی سے کہا سوال دوہراؤ۔ اس نے سوال کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بے شک۔ تو کہا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر پیدا کر سکتا ہے تو وحدہ لا شریک نہیں، اور اگر اللہ دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا دوبارہ سوال کرو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا،
تو مولانا نے کہا کم وقت اب سن اس کا جواب. ایک ہے خالق، دھیان سے سنو جواب. ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق، دونوں میں فرق. خالق وہ ذات کہلاتی ہے جو چیزوں کو بغیر اسباب کے وجود بخشا کرتی، اسے کہتے ہیں خالق. اب وہ ذات جو چیز پیدا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حوا کو آدم کے ذریعے سے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیا. پہاڑ سے پیدا ہونے والی اونٹنی نے بچہ جنم دیا، وہ بچہ دنیا میں زندہ رہا. وہ اللہ وہ ہے جو چیزوں کو بغیر اسباب کے پیدا کرتا ہے، اس ذات کو کہتے ہیں خالق. اور جو چیز وہ ذات پیدا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق. پیدا کرنے والا خالق اور جو چیز اس نے پیدا کیا اس کو کہتے ہیں مخلوق. اب اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا، تو کہا جب دوسرا اللہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کہاں رہا، ڈبل اللہ. کہا کم وقت یہی سمجھنے کی بات ہے، وہ خالق جو چیز پیدا کرتا ہے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے. کل بھی خالق اکیلا تھا، آج بھی خالق اکیلا ہے. جو اللہ دوسرا اللہ پیدا کرے گا اسے اللہ کی مخلوق کہا جائے گا اور اللہ تنہا خالق کہلائے گا. لہذا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک رہے گا. اب ایسے لوگ اللہ کے بارے میں سمجھانے کے لیے آ جائیں تو پھر اللہ کی ذات و صفات کا سمجھنا مشکل. اللہ نے موسیٰ سے کہا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اب دوسرا سوال سنو. ہم آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کا کلام. عام آدمی آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام کیوں مانیں؟ ہم کو آپ عام فہم انداز میں سمجھائیے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں بہت آسان کر کے جواب بتاتا ہوں، دھیان سے سنو. قرآن اللہ کی کتاب اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہوا دعویٰ. ہم کیسے مانے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہم کیوں مانے قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس کو عام فہم انداز میں یوں سمجھیے. ایک ہے اللہ کا کام، دھیان سے سنو. ایک ہے اللہ کا کام اور ایک ہے اللہ کا کلام. اللہ کے کام کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے کام کی پہچان یہ ہے کہ جو کام اللہ کر دے ساری دنیا مل کر وہ کام نہ کر سکے اسے کہتے ہیں اللہ کا کام. مثلا اللہ نے سورج پیدا کیا، اللہ نے چاند پیدا کیا، ساری دنیا مل کر کے ایک سورج پیدا کر دے نہیں پیدا کر سکتی ہے. ساری دنیا مل کر کے ایک چاند پیدا کر کے نہ چاند پیدا کرنا دنیا والوں کے بس کی بات اور نہ سورج پیدا کرنا دنیا والوں کے بس کی بات. ارے چاند سورج تو بہت بڑی بات. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے ایک مچھر کی آنکھ پیدا کر دیں. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے ایک مچھر کی آنکھ پیدا کر دیں نہیں پیدا کر سکتے. اللہ کے کام اور ہیں، بندوں کے کام اور. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے کام کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم کو پتا چلے کہ یہ کام اللہ کا ہے اور یہ کام بندوں کا ہے؟ پتا کیسے چلے؟ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مائک کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے انسان نے. چشمہ کس نے بنایا؟ انسان نے. گھڑی کس نے بنائی؟ انسان نے. اب آگے میں آپ سے پوچھتا ہوں آنکھ کس نے بنائی؟
زبان کس نے بنائی؟ دماغ کس نے بنایا؟ اب آپ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ پتہ آپ کو کیسے چلا کہ یہ چیز انسان نے بنائی ہے اور یہ چیز اللہ نے بنائی؟ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو آپ کہیں گے انسان کی بنائی ہوئی چیز کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے کام کے جواب میں انسان دوسرا کام لا سکتا ہے، مائک کے جواب میں دوسرا مائک لایا جا سکتا ہے، گھڑی کے جواب میں دوسری گھڑی بنائی جا سکتی ہے، چشمے کے جواب میں دوسرا چشمہ بنایا جا سکتا ہے، کام کا جواب لے آیا جائے، یہ ہے انسان کے کام کی پہچان۔ اور اللہ کے کام کی پہچان یہ ہے جس کا جواب ساری دنیا مل کر نہ لا سکے۔ جیسے زبان اللہ نے بنا دی، آنکھ اللہ نے بنا دیا، دماغ اللہ نے بنا دیا، ساری دنیا مل کر ایک مچھر کی آنکھ نہیں بنا سکتی ہے، تو اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب ساری دنیا مل کر نہ لا سکے، اور انسان کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا جواب دوسرا انسان لا سکے۔ جیسے اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں، ایسے اللہ کے کلام کا کوئی جواب نہیں۔ جیسے اللہ کے کام کا کوئی جواب نہیں، ایسے اللہ کے کلام کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ کا کام بھی بے مثال ہے اور اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا میں الہ ہوں، معبود۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہم نے آپ کو معبود مان لیا۔ آگے موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ موسیٰ میری عبادت کرو۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں تمہارے لیے عبادت کرنا ضروری ہے۔ اور آج بڑا بڑا پگڑ باندھ کر کے، ہرا کالا نیلا پگڑ باندھ کر کے پیر صاحب آتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہ نماز فرض نہیں۔ اگر بیہودے کھاتا تو ہے، سوتا تو ہے، تجھے سواری چاہیے، اور جب نماز کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے ہم پر عبادت فرض نہیں۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ تو جب نبی اللہ کی عبادت سے مستثنا نہیں ہے تو غیر نبی اللہ کی عبادت سے مستثنا کیسے ہو سکتا؟ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھئے۔ عبادت سے مستثنا ہے نابالغ، عبادت سے مستثنا ہے مجنوں دیوانہ پاگل، عبادت سے مستثنا ہے مدہوش بے ہوش آدمی، اور جو عقل سلیم رکھتا ہو وہ اللہ کی عبادت سے مستثنا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے زبان حال سے کہا اللہ ہم پوری زندگی آپ کی عبادت کریں، مگر سوال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی عبادت کے بہت سارے طریقے رائج، کوئی نماز پڑھ کے عبادت کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دے کے، کوئی روزہ رکھتا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری عبادت کرو، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی عبادت کے دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں، ان عبادات میں سے کون سی عبادت آپ کو زیادہ اچھی لگتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے سوال کا جواب دیا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ موسیٰ نبی سے اللہ کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی میں نماز کی پابندی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ نماز کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہہ رہے پوری زندگی میں نماز کی پابندی کروں گا، نماز کا مطلب سمجھتے ہو؟ نماز کہتے کس کو ہیں؟ رکوع، سجدہ، قوما، قعدہ، اس کا نام نماز نہیں ہے۔ رکوع سجدے کا نام نماز نہیں ہے، قوما قعدہ کا نام نماز نہیں ہے۔ یہ نماز کے افعال، نماز کے ارکان، نماز کے اعمال، ان اداؤں میں مصروف آدمی کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، باقی نماز کس کا نام؟ رکوع سجدے کا نام نماز نہیں، قوما قعدہ کا نام نماز نہیں، یہ نماز کے اعمال ہے، افعال ہے، ارکان ہے، اس سے نماز کی پہچان ہوتی ہے۔
باقی نماز کس کا نام ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا نماز کی جان، نماز کی شان، نماز کی پہچان، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو اللہ کی یاد کے واسطے، نماز پڑھو یاد الہی کے واسطے۔ یہ ہے نماز کی شان، یہ ہے نماز کی جان، یہ ہے نماز کی پہچان۔ نمازی حالت نماز میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے پائے، وہ ہے حالت نماز میں۔ اور جو نماز میں نیت باندھنے کے بعد ادھر ادھر گھومتا ہو، مختلف طرح کے خیالات میں ٹہلتا ہو، تو وہ نماز کی صورت بنائے ہوئے ہے، نماز کی حقیقت اس کے پاس نہیں۔ اب اس کی تشریح ہم قرآن سے کرتے ہیں، دھیان سے سنو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو میری یاد کے واسطے، تو جس نماز میں یاد الہی نہ ہو وہ نماز بے جان، وہ نماز بے جان ہے۔ آج کتنے نوجوان نمازی کہتے ہیں مولانا جب ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو وسوسے خیالات بہت آتے ہیں، نماز کی حالت میں ذہن ادھر ادھر بہت جاتا ہے، تو نماز کی حالت میں وسوسے خیالات کیوں پیدا ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس نمازی کی طہارت پاکی میں کمی ہوتی ہے اسے نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ آج کل انسانوں کے جسم کے اعضاء کمزور ہیں، پیشاب کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، پیشاب ختم ہوا فوراً آب دست لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طہارت میں کمی رہتی ہے، اور طہارت میں کمی رہے گی نماز میں وسوسہ پیدا ہوگا۔ بلکہ 1-1.5 منٹ تک خاموش بیٹھ کر قطرے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد آگے دست لینا چاہیے۔ اگر طہارت میں اتنا احتیاط کریں گے تو پھر وسوسے نماز میں پیدا نہیں ہوں گے۔ طہارت کی کمی کی وجہ سے نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ چلو وسوسہ پیدا ہو گیا، اس کا علاج کیا؟ علماء نے نماز میں وسوسے کا 2 علاج بتایا ہے۔ پہلا علاج، جو نماز کی حالت میں جس کا ذہن ادھر ادھر زیادہ بہتتا ہو، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہو اتنی آواز سے پڑھو کہ خود سنائی دے۔ انسان کی فطرت طبیعت یہ ہے کہ اگر کان میں آواز آتی رہتی ہے تو ذہن آواز کی طرف لگا رہتا ہے، اور جب ہم دل میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وسوسے خیالات زیادہ آتے ہیں۔ لہذا تسبیحات، کلمات، دعائیں اتنی آواز سے پڑھو کہ کچھ سنائی دے، وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ عام لوگوں کے لیے عام طریقہ، اور خاص لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو اگر وسوسہ آ رہا تو ان کے لیے دوسرا طریقہ ہے کہ جب وہ آیات پڑھیں یا کلمات دعا پڑھیں تو ان الفاظ کے معنی کی طرف توجہ کریں۔ اگر معنی کی طرف توجہ کریں گے وسوسہ آنا بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا نماز پڑھو میری یاد کے واسطے، یعنی نماز کی حالت میں نمازی کا دل ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما، حضرت ابو ایوب انصاری ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے، جاء رجل، اتنے میں ایک دیہاتی آدمی چل کر کے نبی کی مجلس میں آیا، اور نبی کی مجلس میں آنے کے بعد اس دیہاتی نے کہا اذنی واؤج، اللہ کے نبی میں کھجور کے باغ میں کام کرتا ہوں، کاشتکار آدمی ہوں، بہت مشکل سے تھوڑا وقت ہم نے نکالا، دین سیکھنے کے لیے وقت فارغ کر کے میں آیا، اذنی واؤج، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے، ہم لمبی چوڑی آپ کی تقریر سننے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور نہ ہمارا ذہن اتنا قوی ہے کہ لمبی چوڑی بات ہم یاد کر لیں۔ اتنی واؤجد، آپ مختصر دین کی آسان بات بتائیے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کی بات کو برا نہیں مانا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟
دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی کسی کے پاس آئے تو طالب دین کا اکرام ہونا چاہیے، طالب دین کا احترام ہونا چاہیے، اس کی ہمت افزائی دلجوئی کی اس سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مختصر دین کی آسان بات بتاتا ہوں۔ پہلی بات نبی نے اس دیہاتی کو کیا بتائی؟ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے کہا تم تو نمازی آدمی ہو، نماز پڑھتے ہو؟ کہا بے شک میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری نماز میں فرق پیدا ہونا چاہیے، تمہاری نماز میں نماز کا اثر دکھنا چاہیے۔ کہا وہ کیا مطلب اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تم یہاں سے جانے کے بعد جب نماز پڑھنا، اب یہاں سے جانے کے بعد جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا۔ اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ فجر کے بعد ہمارا انتقال ہو تو ہم فجر کی سنت فرائض کس طرح پڑھیں گے؟ فرائض واجبات تو اپنی جگہ، سنن مستحبات و آداب کی بھی رعایت کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز میں اگر جان پیدا کرنی ہے تو ہر نمازی کو اب جب وہ نماز پڑھنے جائے تو یہ سوچ کر نماز پڑھا کرے کہ یہ نماز شاید ہماری زندگی کی آخری نماز۔ جب نماز کو زندگی کی آخری نماز سوچ کر پڑھو گے تو نماز پڑھنے میں دل لگے گا، ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ایک نصیحت تو نبی نے یہ کیا جو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کہتے نماز پڑھو تو نماز کی پہچان شان کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میری یاد کے واسطے، میری دھیان کے واسطے۔ اللہ کے نبی دیہاتی کو وہی بات بتاتے ہیں کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو گے تو تمہاری نماز میں جان پیدا ہوگی، شان پیدا ہوگی اور نماز کی اہمیت تمہارے دل میں پیدا ہوگی۔ ایک نصیحت تو یہ کیا، اور دوسری نصیحت وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذُرُ مِنْهُ غَدًا، کہ دیکھو زبان پر کنٹرول، زبان سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو۔ یہ زبان اللہ نے گالی بکنے کے لیے نہیں دیا، ناشکری کے کلمات بکنے کے لیے نہیں دیا۔ اس زبان سے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ۔ آج ہم زبان کے استعمال میں اتنا بے کنٹرول ہو رہے ہیں، انسان تو انسان، ہم جانور کو بھی گالی دے دیتے، ہم جانور کو گالی دینے میں ہچکچاتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کہ کل تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا مطلب؟ کسی کی لڑکی کے بارے میں اڑا دیا، کسی کے داماد کے بارے میں ہوا چلا دی، کسی کے لڑکے کے بارے میں خبر پھیلا دی وہ نشیلا ہے، وہ جواری باز ہے، نشے باز ہے۔ کسی کے بارے میں زبان غلط استعمال نہ کرو۔ ہر آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کرے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو۔ عورتیں اس سلسلے میں زیادہ بے لگام، وہ جب چالو ہوتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، بہو کو رخصت کرا کے لائے، 3 دن گزر گئے، بہو ان کی کھاتی پیتی اس گھر سے اس گھر میں آتی جاتی، مگر بہو ساس سے بات نہیں کر رہی۔ تو ساس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہیں بہو ہماری گونگی تو نہیں۔ تو بہو بے اختیار ہو، ساس بے اختیار ہو کر تیسرے دن بہو سے کہنے لگی بٹیا تو بولتی نہیں، بٹیا تو بات نہیں کرتی۔ تو بہو بولی تو کیا بولی؟ بہو نے کہا اماں یہ بتاؤ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے سر پکڑ لیا، اس بولنے سے نہ بولنا اچھا تھا۔ بہوی بولی تو پہلی بولی کہ اگر میرا شوہر مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے کہا تیرا جو ہوگا وہ تو ہوگا،
یہ بیٹا میرا ہے، لخت جگر میرا ہے، نور نظر میرا ہے، میری زندگی کا سہارا ہے، اگر میرا بیٹا نہ رہا تو میرا کیا ہوگا؟ اس بولنے سے نہ بولنا اچھا ہے۔ علماء دیوبند کے حالات آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کی خاص پہچان یہ کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، وہ سوچ کر کے بولا کرتے ہیں، لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں، سوچ کر کے لکھا کرتے ہیں۔ جو آدمی بولنے سے پہلے سوچے گا، لکھنے سے پہلے سوچے گا، وہ فالتو فضول بات اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور آخری نصیحت اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو یہ کیا، وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو نظر آ رہا ہے، لوگوں کے پاس تجوری کی چابیاں، لوگوں کے پاس خزانے، روپے پیسے سکوں کی جھنکار، نبی کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی جائیداد دیکھ کر اس پر لالچ کی نگاہ نہ ڈالو، بلکہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو اپنی ضرورت اپنے اللہ کے سامنے رکھو اور اس اللہ سے کو، اللہ جیسے تو نے فلاں بندے کو دیا ہے اس سے اچھا ہم کو دے دے، اور اس کو جو دے رکھا ہے اس کو باقی رکھیے۔ لوگوں کے ہاتھ میں اور پاس میں جو نظر آ رہا ہے، نبی نے کہا اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کرو۔ جو کچھ دنیا آخرت کی ضرورت ہو اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ پتہ نہیں آپ کون سے گریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اجازت لے کر آئے ہیں یا چھٹی لے کر آئے ہیں۔ بہرحال ان تین باتوں کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی نمازی ہے، ہمیں اپنی نماز میں سدھار پیدا کرنی چاہیے، نماز کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنی چاہیے۔ فضول باتوں کے بکنے سے اچھا ہے خاموش رہنا۔ زبان پر کنٹرول کریں گے بہت ساری برائی سے بچ جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، دنیا کے نقشے دیکھ کر اور دنیا والوں کی دولت دیکھ کر اس پر للچائی نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اپنی ہر دین دنیا کی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے رہتے